یعنی ہمارے FIRs اگر آپ کو چاہیے تو ہم کافی دیں گے. ایران میں ایک FIR ہے، FIR میں نکل گیا ہے کہ لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ یہ بم دھماکے نامنظور، اوپر 788 ہے اس پر. غداری کے 123 مقدمات اس میں شامل ہیں. یہاں پر ریاست فاشسٹ ہو چکی ہے، وہ اقلیتی قوموں کا وجود اور اب تو ہمارے وجود سے اور باتوں سے نہ صرف خود نفرت کرتے ہیں بلکہ ہر ایک کو متنفر کرنے کے لیے کمپین چلائی جا رہی ہے. انسانیت کی بات کرنے والوں کے خلاف میڈیا چینل سے لے کر ہزاروں انٹرنیٹ تک فعال رکھے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ان پیسوں سے جو لوگ تحفظ کے لیے دیتے ہیں ان سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. ہم میڈیا کے توسط سے پاکستان کے اداروں اور یہاں کے سارے سیاسی قوتوں کو اور اس پورے نظام کو یہ بات کرانا چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام سے بہت سے غریب لوگوں کی، بہت سے بے بس لوگوں کی امیدیں ہیں. وہ اپنے آپ کو ایسے قوتوں کے ہاتھوں میں نہ دے جو ان کو مزید کچل ڈالنا چاہتے ہیں. یہاں پر جتنے بھی صحافی حضرات ہیں، ان کے جتنی بھی سارے چینلز ہیں، وہ اس وقت اگر ان مظلوموں کی آواز سننے کا، ان مظلوم کی آواز دوسروں تک پہنچانے کا آلہ نہ بن گئے تو ظاہر سی بات ہے آج تو لوگ کسی دن پھر وہ اپنے لیے متبادل کر سوچیں گے. دیوار کے ساتھ لگا کر پھر انسان کے ساتھ راستے بہت کم بچ جاتے ہیں. PTM کے قیدیوں کی رہائی کے لیے ہم موجودہ حکومت سے، پاکستان کی عدالتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد ہمارے قیدیوں کو رہا کر دے. اور اگر مذاکرات وہ ایسے مذاکرات کرتے ہیں جس میں مزید رقم پھیل جبر اور ظلم کرنا چاہتے ہیں، پھر ایسے مذاکرات سے لوگوں کو نہ ورغلائے اور نہ ایسے باتوں سے قوموں کا مذاق اڑائے. اگر وہ سیریسنس شو کر سکتے ہیں تو سیریسلی PTM کے مطالبات ہیں اور کچھ نہیں چاہتے ہیں. انہوں نے اس جنگوں میں اپنے کاروبار بنائے، سسٹم بنائے. ہم ان سے تو وہ بھی نہیں مانتے ہیں. ہم تو سمپل کہتے ہیں ہمیں مت مارو، ہمارے لوگوں کو مت مارو، مت اغوا کرو. اغوا کاری، بازار گرم کیا، وہ چور جو خفیہ ہے، جو لوگ آمنے سامنے آ چکے ہیں، کیوں مہربان ہے ریاست؟ راوان ور پر کیوں مہربان ہے؟ دیگر جو قاتل ہیں ان پر مہربان نظر آتا ہے. ہم امن چاہتے ہیں اور اسی امن کی خاطر جو ہمارے شہداء ہیں یا ہمارے جتنے قیدی ہیں ان کے رہائی کے لیے یا ہمارے دیگر جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے 7 فروری 2021 کو پشاور میں پشتونوں کا ایک بڑا جلسہ عام بھی ہوگا. اس میں بھی سارے صحافیوں کو، سارے چینل کو دعوت ہے. وہ مختلف قسم کے الزامات کو لگاتے ہیں. کبھی آئیں ان بچوں کے، ان عورتوں کی بات بھی سنیں، ان نوجوانوں کی، ان بڑوں کی جو وہاں پر جمع ہوتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں، ان کو محض اس کا ایجنٹ قرار دینے سے ان کے مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل کے حل کے لیے ریاست کے پاس دائرہ عمل ہونا چاہیے اور لوگوں پر مزید جبر کوئی اچھا دائرہ عمل نہیں. نہ اس کے نتائج اچھے ہوں گے، نہ مظلوم ہمیشہ مظلوم رہتا ہے، نہ ظالم ہمیشہ طاقت میں رہتا ہے. اللہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج
ہمارے ساتھ تیمور عالم مسعود جو کہ ہمارے پی ٹی ایم کے رہنما ڈاکٹر سلام مسعود کے فرزند ہیں، عبداللہ ننگیال اور لیاقت کی صفائی تحفظ مومنٹ کے رہنما ہیں۔ بنیادی طور پر آج کی پریس کانفرنس بیان کی گئی کہ ہمارے چند ساتھی جس میں ڈاکٹر سلام مسعود ہمارے صوبے کے پہلے پیٹ سرجن ہیں اور ساتھ ہی وزیر اور باقی جو ہمارے ساتھی ہیں جو جیلوں میں ہیں، نور اللہ کریم ہو گئے، شیر مسعود ہو گئے، شیر ایوب ہو گئے، حسن ہو گئے، وزیر حنیف اشلیم، فہیم اور اویس عطا، ان کی رہائی کے لیے اور خصوصی طور پر ہمارے ابھی ریسنٹلی چند رہنما گرفتار ہوئے ہیں اور ان کی گرفتاری میں جس طریقے سے قانون کا مذاق اڑایا گیا ہے اس کی مذمت کرنا ہے۔ ڈاکٹر سلام مسعود کو پشاور سے گرفتار کیا گیا، جس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس میں ان کی ضمانت ہوئی۔ ایک اور کیس لایا گیا ان کے خلاف، وہ ڈی خان کا تھا، اس میں انہوں نے ٹرانزٹ بیل کرائی، پھر اس بیل کی کنفرمیشن کے لیے وہ ڈی خان جب پہنچے تو اس کو پھر سے کسی اور کیس میں گرفتار کیا گیا۔ پھر جب وہ فرانس سے اس کیس میں ان کی بیل ہوئی، پھر مردان میں کسی اور کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا، مردان پولیس ان کو لے کے گئی، پھر مردان کے باوجود اس کیس میں ہمارے ساتھیوں کی ضمانتیں آلریڈی ہو چکی ہیں اور وہ کوئی اس طرح کیس نہیں کہ وہی جس سے جلوس کا کیس ہو، تمام ساتھی جلوس میں ٹریننگ ہو چکی، گرفتار ہو چکی، اس کی کوئی جلوس کو کھینچ رہا ہے، ایک تاریخ پھر اس کے بعد دوسری تاریخ پھر اس کے بعد تیسری تاریخ، اسی طریقے سے علی وزیر اور جو باقی ساتھی ہیں ان کے جو کیس میں ان کی تاریخ کی جا رہی ہے، کبھی کہتے ہیں بڑی بنیادی طور پر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون کو مس یوز کیا جا رہا ہے، قانون کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کے خلاف۔ ایک ریاست اور اس ریاست میں رہنے والے شہریوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو آئین کہتے ہیں۔ اس آئین کے تحت ریاست کو لامحدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ اس ریاست میں رہنے والے شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں۔ لیکن یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ بجائے یہ کہ وہی آئین اور وہی قوانین وہ مجھے تحفظ فراہم کرے، وہ الٹا وہی قوانین اور میرے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سلام صاحب کی جتنے بھی کیسز ہیں، جتنا بھی حقوق اس کو اٹھائے گئے ہیں، ایک ہی جیسا کیس، بالکل آئیڈینٹیکل کیس۔ تو یہ قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے جو کہ انتہائی شرمناک بھی ہے، انتہائی مایوس کن بھی ہے، اور ایک بات ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو حکومت ہے وہ ہمیں سب معلوم ہے، لیکن سویلین حکومت بھی اس سے فاری ذمہ نہیں ہے۔ اگر بنیادی طور پر بجائے اس کے باوجود کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایجنسیاں ہیں، لیکن سہولت کار کا کردار یہ بھی ادا کر رہے ہیں اور وقت آنے پر ان کے ساتھ بھی حساب ہو۔ دوسری بات، چاہے علی وزیر کا کیس لے لیں، چاہے ڈاکٹر سلام مسعود کا کیس لیں، جو ایف آئی آر سر ہو چکی ہے، اس میں بنیادی نقطہ یہ کہ وہ آپ نے تقریر کی، گولی نہیں چلائی۔ یہاں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، ایک کیس کا تو ابھی ذکر بھی ہوا، 27 جنوری کو ہمارے وزیرستان کے ایک نوجوان ضیاء الرحمان جس کو دن دہاڑے فوجی نظام نے قتل کر دیا، اس سے پہلے ڈاکٹر ولی اللہ 15/1/2021 وہ بھی آرمی کیڈٹ کے ساتھ یہ اس میں کہیں سے گولی آئی اس کو لگی۔ اس سے پہلے امین اللہ
इन तमाम वाक़यात में से एक केस की भी FIR नहीं कटी। हालांकि वो उनके जो वाक़ई में वो सरापा एहतजाज अभी भी वज़ीरिस्तान में एक एहतजाज जारी है। बुनियादी मुतालबा उनका सिर्फ एक मुतालबा है, वो मुतालबा हर इंसान के इस मुल्क में रहने वाले हर एक शहरी का बुनियादी इंसानी आईनी और कानूनी मुतालबा है। वो ये है कि हमारे जो बच्चे का जो कत्ल हुआ है उसके FIR यहाँ पर जब कत्ल हुआ है उसके FIR नहीं करती। दूसरी तरफ जब कोई तकरीर करता है तो उसकी तकरीर के ऊपर उस पर FIR भी करती है और उसको FIR के बाद उसको कंडीशन से पहले उसको टॉर्चर किया जाता है, मुख्तलिफ जेलों में गिराया जाता है। तकरीर क्या होती है? तकरीर होती है कि भाई जो जंग हुई है, दहशतगर्दी के नाम पर जो मसनूई जंग हुई है, उस जंग की तहकीकात होनी चाहिए। जो मसनूई जंग हमारे इलाके में इम्पोज की गई है, उस जंग की तहकीकात होनी चाहिए और वो तहकीकात करने से ये लोग एतराज़ हैं। तो मैं खान साहब की क्या अगर चोरी नहीं की तो तलाशी से क्यों घबराते हैं? इन्वेस्टिगेशन से क्यों घबराते हैं? ये इस बात पर आप डिफेंड कर सकते हैं कि आप कहें कि भाई हमने कोई मारा हुआ है, अदालत मारा हुआ है, कानून कोई काम नहीं किया, हमारा कोई हाथ ही नहीं इस जंगी जो मईशत है इसको पैदा करी, इस मसनूई जंग को पैदा करने में। अगर आप इस बात पर इतना कॉन्फिडेंस है आपने का, अगर आप कहते हैं कि भाई आपने कोई चोरी नहीं, आपने कोई गलती नहीं की, तो फिर तहकीकात से क्यों घबराते हैं? फिर PTM का जो बुनियादी मुतालबा है कि एक ट्रुथ कमीशन कायम किया जाए जो इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि किसने इस जंग में डॉलर कमाए, कौन इसमें सहूलतकार था, किसने कत्लेआम किया और कौन जिम्मेदार है इस तमाम खून की झोली के लिए हमारे। तो ये बात अगर नहीं होगा, ये नहीं हुई तो मेरे ख्याल में एक आम तासुर इस रियासत में रहने वाले शहरियों में यही होगा। फिर वो इदारों पर से उनका एतमाद उठ जाएगा, इस मुल्क की अदालतों पर से उनका एतमाद उठ जाएगा और हालात एक इन्नाकी की तरफ जाएंगे। और मेरे ख्याल में यही वो हालात है जिनका इदराक जब बंगाल जुदा हो रहा था उस वक्त भी नहीं किया गया। अपने मिजाज के मुताबिक फैसले होते रहे। अवाम की जो सेंस थी, अवाम का जो अमल था, उस चीज को खातर में नहीं लाया गया जिसके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह तक पहुंचे थे पाकिस्तान। तो वही खतरात उसकी तरफ अवाम को धकेला जा रहा है। जो बुनियादी इंसानी हकूक है वो छीने जा रहे हैं और रियासत एज स्टेट उसका एहतसाब कर रही थी। कुछ अफराद नहीं कर रहे हैं, रियासत कर रही है जिसका किरदार एक माँ की तरह होना चाहिए था जो प्रोटेक्ट करती ह्यूमन इंसान की यहाँ के शहर की बुनियादी इंसानी हकूक की। लेकिन वो नहीं हो रहा। तो हम जितना भी अमल हुआ है उसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं, जिनकी जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, और मुतालबा भी करते हैं कि ये जो परसिक्यूशन हो रही है हमारे साथियों की वो बंद की जाए और हमारे जो गिरफ्तार रहनुमा हैं, डॉक्टर सदर मसूद साहब हैं, अली वजीर साहब हैं, बाकी जितने हमारे गिरफ्तार साथी हैं, रहनुमा हैं, उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया। सवाल कर सकते हैं जी। आपने जो है ना बेसिकली आप एक नेशनलिस्ट मूवमेंट भी है, जो प्रीवियस नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं जो इस तरह उनका ओवरऑल बाकी कौमों से काफ़ी इख्तलाफात है, तो आपका इस नज़रिए पे क्या ताल्लुक है? यानी कि एक तो आप कहोगे पॉलिटिकल एंड कि जो आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो सियासतदान कर रहे हैं और जो अथॉरिटीज़ कर रही हैं, आर्मी हो गया, जो भी, ये लोग अपनी गलत पॉलिसियाँ ठीक करें। दूसरा एज अ मूवमेंट आपका क्या, जैसे पंजाबियों के बारे में या जो दूसरी कौमें हैं उनके बारे में आपका क्या नज़रिया है? शक्ल के बुनियाद पर, नस्ल के बुनियाद पर, ओढ़ने पहनने के बुनियाद पर
खाने पीने की बुनियाद पर दुनिया के किसी इंसान के साथ हमारा तासुब नहीं है। सारे इंसान अल्लाह ने पैदा किए, हम सब एक जैसे इंसान हैं। हाँ, अगर हमारे इस्तेसाल है, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी फर्द, कोई भी इदारा मुलव्वस होता है, हम फिर अपनी तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उनकी बात जरूर करेंगे। जी मेरा सवाल महबूब बख्तियार साहब आपसे है कि पहले पीटीएम जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मीटिंग अटेंड करती रही है, लेकिन दरमियान में आकर पीटीएम अलग हो गई पीटीएम से और एक खास कन्फ्लिक्ट आया। मौलाना फजल रहमान के साथ आपका क्या कन्फ्लिक्ट है, क्या इशू है कि आप पीटीएम में जो है एडजस्ट नहीं हो सके हैं कि मोहसिन दावर साहब सिर्फ इंडिविजुअल के तौर पर जा सकते हैं लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट नहीं जा सकती है? बहुत तस्वीर से ले चुका हूँ कि वो पीटीएम एक सियासी पार्टी नहीं है, और मेरे ख्याल में ये उसमें वो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उससे पहले दिन से इसका कोई ताल्लुक नहीं रहा है, और ये इशू जो मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई जवाब इस तरह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के हवाले से मौलाना फजल रहमान की आपकी इस जगह पे तो मिलती है ना कि आप भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, मौलाना साहब भी। नहीं, लेकिन मैं एक बात मैंने कह दिया, जितने हद तक मैं जवाब देना चाहता था वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी आपको पता है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत मतलब आपने बात के सामने भाग गया, आप उन इदारों के पास क्यों नहीं जाते जिनसे वो भागा? उनके बारे में क्यों नहीं खुल के बात करते कि भाई आपसे भागा, आप जवाब दें? यार इससे ज्यादा खुलकर वरना जो हम कहते हैं वो पीटीएम तक अच्छा खासा हो रहा है। हम इस मुल्क में इस चीज को समझते हैं, वो हम बच्चे थे तो मौलाना साहब कह रहे थे कि अल्लाह ने इंसान पैदा किया और बाकी सारे मखलूकात पैदा किए, बाकी सारे मखलूकात इंसान की खिदमत के लिए पैदा किए। यहाँ पर फौज है, बाकी सारे इदारे इनकी खिदमत के लिए बने बैठे हैं। फौज इस मुल्क पर काबिज हो चुका है, FIR से लेकर रियासती ऐवान में तकर्रुर तक वो अपना वो कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं, और इसी वजह से मुल्क का सारा सिस्टम बिगड़ चुका है यहाँ पर। और ये जो अभी मतलब एक किस्म की मार्शल लॉ है, तो इस हवाले से मुझे सीसा के चंद अल्फाज याद आ गए कि अगर मार्शल लॉ ही मार्शल लॉ है तो फिर फिरंगी यहाँ से क्यों चले गए? किसी के एक का नाम आप बता सकते हैं? आप कोई एक नाम बताए जो आप कह रहे हैं कि इसमें नहीं है। हम ये कहते हैं यहाँ पर जो भी कंडक्ट मीटिंग कर रहा है, या तो वो हमारे इस जो इदारा है सहाफत इससे बाखबर नहीं है, या हमारा साथी नहीं है। यहाँ पर जो सिस्टम की बात कर रहे तो खान में एक SHO से मैं पूछ रहा था कि ये FIR जो आपने इसमें ये वो डाले हैं क्या कहते हैं आर्टिकल्स वगैरह
یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے 7 فروری کا، ابھی جو آپ لوگوں نے تاریخ بتائی ہے، کیا اس سے متعلق آپ لوگوں نے کسی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر کو دعوت دی ہے یا دینے جا رہے ہیں؟ اگر نہیں دے رہے تو کیوں نہیں دے رہے؟ اگر دینا ہے تو کس کو دیں گے؟ سارے سیاسی جتنی بھی پارٹی سے ان سب کو ہم دعوت دیں گے. ہم یہاں پر مظلومیت اور معذوریت اور محکوم لوگوں کے دفاع کے لیے سب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہم اس حوالے سے صبر والے لوگ ہیں اور سب کے ساتھ مل کر اس خطے میں امن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اور دعوت مخصوص نہیں ہماری طرف سے آپ لوگوں کو بھی سر یہ بتائیے کہ جو منظور صاحب تو یہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، آپ اس چیز کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کہ آپ پارلیمنٹ میں آپ کو اس پر اٹھانے سے روکا گیا ہے کیا؟ پچھلے 1 to 3 سال 3 مہینے اجلاس ہی نہیں تھا. اس سے پہلے جب بھی موقع ملا تو ان تمام ایشوز کو ہم نے پارلیمنٹ میں رکھا ہے. جب سے اجلاس شروع ہوا پہلے دن سے میں وقت مانگ رہا ہوں. وعدہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو ٹائم دیا جائے گا. یہ علی وزیر اور ڈاکٹر صاحب اور دوسری جو ساتھی ہیں نوراللہ ترین جتنے بھی ساتھی کو میں نام لیے ان کی گرفتاری پر میں نے کہا کہ 2 منٹ میں نے بولنا ہے، لیکن ابھی تک اس پر مجھے موقع نہیں ملا. آج جب یہ جو کل پرسوں والا واقعہ ہوا ہے ضیاء الرحمان نامی نوجوان جس کو مارواڑ عدالت قتل کیا ہے فوجی اہلکاروں نے، اس پر میں نے جب بولنے کی کوشش کی، جب میں بول ہی پایا تھا میں ایک جملہ بھی بول رہا تھا تو وہ وہاں سے مائک میرا بند ہو گیا. تو دیکھیے جی یہ تو ابھی یہاں پر بات ہوئی کہ یہ ماشاء اللہ، میں نے کہا ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ پلس ہے. ماشاء اللہ میں پتہ ہی کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ میں تنقید سیدھی فوجی ڈکٹیٹر سے جو بھی وہ حکمران ہوتے ہیں فوجی انہیں کے اوپر ہوتی ہے. یہ ماشاء اللہ پلس اس لیے ہے کہ حکمران بھی وہ ہے اور تنقید کے لیے ماشاء اللہ اچھے خاصے صاحبان کو بھی انہوں نے آگے کیا ہوا ہے، جو وہ جو ڈائریکٹ تنقید ہے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے، اور باقی فیصلے جتنے زیادہ کنٹرول ہوتے ہیں، اداروں کو جتنا زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. جب سے پی ٹی ایم بنی ہے ہم کور کرتے آ رہے ہیں، جتنا سید عالم مسعود کی گرفتاری پہ ریزسٹنس پی ٹی ایم کی جانب سے شروع کیا گیا، اتنا ریزسٹنس علی وزیر کے رہائی کے اس کے گرفتاری کے 1 دن بعد گرفتار ہے یا اور ساتھی بھی گرفتار ہوئے تو اس کے بعد یہ ڈاکٹر مشتاق کو یہاں پر نہیں ہے 45 ساتھی. تو یہ جو جتنے بھی ڈاکٹر صاحب جو گرفتار ہیں یہ بھی علی وزیر کی رہائی کے لیے ہی احتجاج ہو رہا تھا. تو ایک دفعہ کنٹروائٹ دنیا کی کتنے ممالک میں ہوا مجھے ابھی ایگزیکٹ تعداد نہیں ہے یاد، لیکن اس کے بعد پھر تیسری دفعہ پروونشل کیپٹلز میں بھی احتجاج ہوئے ہیں اور یہ احتجاج جاری رہیں گے. اچھا وہاں پر ایک احتجاجی جلسہ ہوا شمالی وزیرستان کے علاقے شوا میں، ساتھ ہی ساتھ ایک احتجاجی جلسہ ہوا چاندنی خیل میں، اور یہ سب علی وزیر صاحب کی گرفتاری اور اس کے رہائی کی ہی ہوئی. تو میرا خیال ہے یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور جتنے بھی احتجاج ہمارے ابھی تک ریکارڈ ہوئے ہیں علی وزیر صاحب کے سامنے، میرے خیال میں ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری میں آپ دیکھیں پاکستان
टॉप की लीडरशिप भी उसमें शायद ही प्रोटेस्ट हुए हैं। थैंक यू। अच्छा एक और Thank you.